پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں ذیشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے youtube.com/24 news HD۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں صبح سے گئی بجلی کئی گھنٹوں بعد بحال ہو گئی۔ شاہ فیصل کالونی، بلدیہ اتحاد ٹاؤن، اولڈ سٹی ایریا میں شہری گرمی اور لوڈ شیڈنگ دونوں کا مقابلہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ کراچی میں ایک طرف شدید گرمی کا راج ہے تو دوسری جانب بجلی کی آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ شہر قائد کے مختلف علاقوں کے رہائشی بجلی کی عدم دستیابی سے شدید پریشان ہیں۔ تو ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ کچھ کرے یا انتظامیہ، کیونکہ کے الیکٹرک بل تو زیادہ دیتے ہیں اور لائٹ کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس طرح کہیں بھی نہیں ہوتا جیسے ہمارے ملک میں ہو رہا ہے نا، کہ بل اپنی مرضی سے دیتے ہیں، اور اگر بل کے لیے پوچھنے کے لیے چلے جاؤ نا کہ صاحب یہ ہمارا بل اتنا کیسے آ گیا، وہ پہلی بات ہے آپ سے بات ہی نہیں کریں گے، وہ دوسری بات ہے بل لیں گے، بولیں گے انسٹالمنٹ کر کے دے رہا ہوں۔ سارا دن پوری رات بجلی نہیں ہوتی، پوری رات ذلیل ہوتے، صبح پھر کام کے لیے پھر اسی طریقے سے جاتے ہیں یار۔ شاہ فیصل کالونی کے مختلف علاقوں میں کئی گھنٹے سے بجلی بند رہی۔ بلدیہ اتحاد ٹاؤن اور اولڈ سٹی ایریا میں بھی کئی گھنٹے بجلی غائب رہی۔ اے بی سینئر لائن میں PMT میں خرابی کے باعث 9 گھنٹوں بعد بجلی بحال ہو سکی۔ دوسری جانب کے الیکٹرک حکام کے مطابق علاقائی فالٹس کو لوڈ شیڈنگ اور بریک ڈاؤن کا نام نہ دیا جائے۔ علاقائی فالٹس کو دور کرنے کے لیے ٹیمیں کام کر رہی ہیں۔ دانیال سید، 24 نیوز، کراچی۔ جماعت اسلامی نے حکومت سے اسرائیل کے خلاف جہاد کا اعلان کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ سراج الحق کہتے ہیں کہ پوری دنیا مل کر بھی فلسطینیوں کو شکست نہیں دے سکتی۔ کفر سے فریاد کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ جن مسلم ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا وہ فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ جماعت اسلامی نے القدس کی آزادی تک جدوجہد جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ کراچی میں فلسطین مارچ سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ اپنے بچوں کے خون کے ایک قطرے کا حساب لیں گے، اسرائیل کے خلاف جہاد کا اعلان کیا جائے۔ میں نے جناب شاہ محمود قریشی کو فون کیا اور ان سے یہی درخواست کی کہ خدا کے لیے OIC کا اجلاس بلایا جائے اور اسرائیل کے خلاف اعلان جہاد کیا جائے۔ سراج الحق کا کہنا تھا کہ بیت المقدس کو بچانا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ حکمرانوں نے OIC اجلاس میں مذمتی قرارداد منظور کی، اس سے فلسطین اور کشمیر آزاد نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر پر کوئی مذاکرات اور سودے بازی قبول نہیں کی جائے گی۔ کفر سے فریاد کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اس علاقے پر بارود کی آگ اور لوہے کی بارش ہے۔ انہوں نے برطانیہ سے مطالبہ کیا، برطانیہ تو اس صہیونی ریاست قائم کرنے کے جرم میں شامل ہے۔ اس موقع پر امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی حملے پر مسلم حکمرانوں کی خاموشی سوالیہ نشان ہے۔ عوام نے احتجاج کیا، تب حکمرانوں کو ہوش آیا۔ مارچ سے فلسطین کے سابق وزیر اعظم اسماعیل ہانیہ نے بھی خطاب کیا۔ کراچی میں سیاسی جماعتوں اور سماجی تنظیموں نے اسرائیل کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کو مؤثر ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے۔ اقتدار انور کی رپورٹ دیکھیے۔ مرد آباد مرد آباد، اسرائیل مرد آباد۔ کراچی کی فضائیں اسرائیل مخالف نعروں سے گونج اٹھیں۔ اسرائیل اسرائیل۔ کراچی پریس کلب کے باہر مسلم لیگ فنکشنل، جمعیت علماء شاہ احمد نورانی گروپ، سرائے کی پارٹی اور آل کراچی تاجر اتحاد سمیت طلبہ اور سماجی تنظیموں کی جانب سے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے اسرائیلی مصنوعات کے مکمل بائیکاٹ کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین کی آزادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام امت مسلمانوں کے تمام ایشوز پہ آواز اٹھائے اور فلسطین کو آزاد کرانے میں تمام مسلط ممالک ایک پیچھے پہ کھڑے ہو جائیں۔ اسرائیلی اور نصرانی پروڈکٹ مارکیٹ ہٹانی پڑیں گی اور اس کا نعم البدل لانے کے لیے مسلمان ممالک کو آگے آنا پڑے گا، اور مسلمان تاجر جو ہے میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کا نعم البدل اپنے پروڈکٹ تیار کریں اور تمام اسلامی ممالک میں مارکیٹنگ صرف مسلم پروڈکٹس کی ہو، جبھی جا کے ہم معاشی طور پر مضبوط ہوں گے۔ اقوام متحدہ ایسا امدادی پیکج کا اعلان کرے جو 450 عمارتیں گر گئی ہیں وہ دوبارہ سے بنا کر ان کے زخمیوں اور شہداء کے لیے کچھ امدادی پیکج کا اعلان کریں۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ OIC سیز فائر کے باوجود اسرائیل میں اپنا مؤثر کردار ادا کرے تاکہ فلسطینیوں کو اسرائیلی جارحیت سے بچایا جا سکے۔ کیمرامین حسنین جعفری کے ساتھ اقتدار انور، 24 نیوز، کراچی۔ اور لاہور میں فلسطینیوں کے حق میں ہیوی بائک اور جیپ ریلی نکالی گئی۔ ریلی لبرٹی چوک پہنچی تو شدید احتجاج بھی کیا گیا۔ شاہ زیب شہزاد کی رپورٹ دیکھیے۔
اسرائیل کی فلسطینیوں پر دل دہلا دینے والے مظالم و بربریت پر زندہ دلانے لاہور جاگ اٹھے۔ فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اسرائیل کے خلاف احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ ڈی ایچ اے سے ریس کورس پولو کلب تک جیپوں پر فلسطینی جھنڈے سجا کر ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی ڈی ایچ اے فیز 8 سے شروع ہو کر مسجد چوک، فیز 5، فیز 6، کیولری فلائی اوور، گلبرگ مین بولیوارڈ، لبرٹی گول چکر اور جیل روڈ سے ہوتی ہوئی ریس کورس پولو کلب پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے شرکان لبرٹی گول چکر پر کھڑے ہو کر ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا کر بھرپور احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ سے فلسطینیوں کو انسانی حقوق دینے اور اسرائیل کی ظلم و بربریت بند کرانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہمارا دل فلسطینی بھائیوں کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ ریلی نکالنے کا مقصد دنیا کو پیغام پہنچانا ہے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم صرف اپنی سولیڈیرٹی شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں اور ہم اسرائیل کی تمام مظالم کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اس کو نہ چلنے دینے کے لیے ہم لوگ اکٹھے ہوئے ہیں کہ اس چیز کو ختم ہونا چاہیے۔ ہم اسرائیل کا بھی بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں، دنیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے۔ اٹس ناٹ اباؤٹ ریلیجن، اٹس اباؤٹ ہیومینٹی۔ فلسطین سے اظہار یکجہتی ریلی میں بچوں نے بھی آزاد فلسطین کے خوب نعرے لگائے۔ اسپین کے شہر تاراگونا میں EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن کے زیر اہتمام فری کشمیر اور فری فلسطین انٹرنیشنل کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستانی، مراکشی، اسپینش اور فلسطینی تنظیموں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ کانفرنس میں خصوصی طور پر 21 مئی 1990 کے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا گیا، جب میر وائز عمر فاروق کے والد میر وائز مولوی محمد فاروق کو ان کے گھر پر شہید کر دیا گیا تھا۔ فلسطینی سماجی کارکن نے پاکستانی کمیونٹی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے ساتھ پاکستان کھڑا ہے۔ پوری دنیا بدل سکتی ہے لیکن پاکستان نہیں بدلے گا، وہ ہماری آواز بنتا رہے گا۔ اس موقع پر قرارداد پیش کی گئی جس میں کہا گیا کہ جب تک ان دو ممالک میں امن نہیں ہوتا، دنیا میں امن نہیں ہو سکتا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اقوام متحدہ کے دورے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر خارجہ نے کہا کہ فلسطین میں سیز فائر بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ جس مقصد کے لیے عمران خان نے روانہ کیا اس میں کامیابی ملی۔ امہ کا نقطہ نظر اقوام متحدہ کے سامنے پیش کیا۔ جس مقصد کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے مجھے نیو یارک روانہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اور اپنے حبیب کے صدقے اس میں ہمیں کامیابی دی، اور وہ جو خوریزی ہو رہی تھی اس میں فی الحال ایک وقفہ آ گیا ہے، سیز فائر کا اعلان ہو گیا ہے۔ بچوں کی موجیں ختم، اب پڑھائی کرنا ہوگی۔ سندھ کے علاوہ ملک کے بیشتر اضلاع میں آج سے اسکول کھلیں گے۔ سیاحت کے شوقین افراد کو سیر سپاٹوں کی اجازت ہوگی۔ سندھ میں پابندیوں میں 2 ہفتے کی مزید توسیع کر دی گئی ہے۔ میں کرونا پابندیوں میں نرمی پر آج سے عمل درآمد ہوگا۔ 5% سے کم شرح والے اضلاع میں تعلیمی ادارے SOPs کے تحت کھلیں گے۔ ریسٹورانٹس میں 24 گھنٹے آؤٹ ڈور سروس جاری رہے گی۔ شہریوں کو مشروط طور پر سیاحتی مقامات پر سیر سپاٹے کی بھی اجازت ہوگی، تاہم مزارات، سینما اور انڈور ڈائننگ اور انڈور جمز بند رہیں گے۔ سندھ میں کرونا کے بڑھتے کیسز کے باعث پابندیوں میں 2 ہفتے کی توسیع کر دی گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق صوبے میں تعلیمی ادارے مزید 2 ہفتے کے لیے بند رہیں گے۔ کاروبار صبح 5 سے شام 6 بجے تک ہوگا، جبکہ جمعہ اور اتوار کو چھٹی ہوگی۔ سندھ میں ریسٹورنٹس میں ڈائننگ بند، تاہم ٹیک اوے کی اجازت ہوگی۔ شادی ہالز، ایکسپو ہال، انڈور گیمز، پارکس، گیمنگ زونز، بیوٹی پارلرز، بیوٹی کلینکس، سینماز، تھیٹرز اور مزارات کو نہیں کھولا جائے گا۔ انٹر سٹی بین الصوبائی ٹرانسپورٹ 50% مسافروں کے ساتھ جاری رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ہسپتال، میڈیکل سٹورز، پمپس 24 گھنٹے، جبکہ بیکریز، دودھ کی دکانیں رات 12 بجے تک کھلی رہیں گی۔ دوسری جانب کرونا کے خلاف جنگ میں ایک اچھی خبر سامنے آ گئی۔ چینی ٹیم کی زیر نگرانی پاکستانی ماہرین نے ویکسین مقامی طور پر تیار کر لی ہے، جو آئندہ ہفتے دستیاب ہوگی۔ ادھر پاکستان کی چین سے خریدی گئی سینو ویک ویکسین کی مزید 20 لاکھ خوراکیں پاکستان پہنچ گئیں۔ NCOC حکام کے مطابق پاکستان کو ویکسین کی مجموعی طور پر 1 کروڑ 10 لاکھ خوراکیں موصول ہو چکی ہیں۔ سندھ میں کرونا وبا کی تیسری خطرناک لہر کے باعث نجی اور سرکاری کالجز میں تعلیمی سرگرمیاں غیر معینہ مدت تک معطل رہیں گی۔ محکمہ کالج تعلیم نے نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ محکمہ کالج تعلیم کے مطابق نجی اور سرکاری کالجز صرف آن لائن کلاسز لے سکیں گے۔
تعلیمی اداروں کی بندش اور امتحانات کا معاملہ۔ بین صوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس آج ہوگی۔ وزیر تعلیم شفقت محمود اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں امتحانات سے متعلق حتمی فیصلہ متوقع ہے۔ تعلیمی اداروں میں موسم گرما کی چھٹیوں کا فیصلہ بھی کیا جائے گا۔ بھارت کے بعد ایک اور پڑوسی ملک کے ساتھ نیا آبی تنازع بھی سامنے آ گیا۔ افغانستان نے بھارتی آشیرواد سے دریائے کابل پر آبی تنازع کھڑا کر دیا اور دریائے کابل پر ڈیم بنانا شروع کر دیا۔ پاک افغان آبی تنازع پر انڈس واٹر کمیشن کا اہم اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ بھارت کے بعد ایک اور پڑوسی ملک کے ساتھ نیا آبی تنازع سامنے آ گیا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، بیورو چیف سگئی چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سگئی چودھری بتائے گا یہ اب کیا نیا معاملہ سامنے آیا ہے؟ جی دیکھیں، بھارت کے بعد اب ایک اور پڑوسی ملک جو ہے اس کے ساتھ نیا آبی تنازع جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ افغانستان جو ہے اس نے دریائے کابل پر جو ہے وہ آبی تنازع کھڑا کر دیا ہے، یہ انکشاف ہوا ہے، اور دریائے کابل پر جو تنازع ہے وہ بھارت کی حما پر کھڑا کیا گیا ہے، ذرائع کا یہ دعویٰ ہے، اور اس حوالے سے افغانستان نے بھارت سے مل کر دریائے کابل پر ڈیم بنانے کی منصوبہ بندی پر باقاعدہ کام بھی شروع کر دیا ہے، اور پاک افغان آبی تنازع پر انڈس واٹر کمیشن نے کا ایک اہم اجلاس جو ہے وہ طلب بھی کیا گیا ہے، جو کہ آج دوپہر کو ہوگا، اور انڈس واٹر کمیشن حکام جو ہے وہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کو پاک افغان آبی تنازع سے متعلق جو ہے وہ تفصیلی بریفنگ دیں گے۔ اس کے علاوہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے آبی وسائل جو ہے وہ پاک افغان آبی تنازع کا جائزہ لے گی۔ کمیٹی کے اجلاس میں اسا اور وابڈا کے اعلیٰ حکام جو ہے وہ شریک ہوں گے اور تفصیلی بریفنگ دیں گے، اور اس آبی تنازع سے متعلق آگاہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے سگئی چودھری، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔ اپوزیشن کا ڈر نہیں، پارٹی کے اندر سے انتشار کا خدشہ ہے۔ وزیر اعظم نے کور کمیٹی اجلاس میں تحفظات کا اظہار کر دیا۔ کہتے ہیں بے شک حکومت چلی جائے، احتساب سب کا ہوگا، کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ کوئی بلیک میل کر سکتا ہے۔ کراچی کورونا سے متاثرہ پاکستانی شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ کراچی میں 24 گھنٹوں کے دوران 6464 ٹیسٹ کیے گئے۔ کراچی میں کورونا ٹیسٹ کی مثبت کیسز کی شرح 12.6% ریکارڈ کی گئی، جس کے بعد کراچی کورونا سے متاثرہ پاکستانی شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا ہے۔ کفایت علی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ کفایت بتائے گا کیا اعداد و شمار سامنے آئے ہیں اس سلسلے میں؟ دیکھیں اس وقت پاکستان میں جو ہے وہ کراچی ٹاپ پر چلا گیا ہے کورونا کیسز کے حوالے سے، اور سب سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ کراچی میں رپورٹ ہو رہے ہیں۔ کراچی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 6000 سے زائد ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جس میں جو مثبت کیسز کی شرح ہے وہ 12.6% ہے۔ اور اس کے علاوہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ لاہور پہلے نمبر پہ آ جاتا تھا، اس کے بعد اسلام آباد تھا، لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کہ کراچی ٹاپ پر ہے اس ٹائم کورونا کیسز کے حوالے سے، اور جو کیسز جو ٹیسٹ کی روزانہ کی بنیاد پہ جو ٹیسٹ کیے جا رہے تھے تقریباً 3000-4000 ٹیسٹ کیے جا رہے تھے، ٹیسٹ پیس جو ہے وہ دوبارہ بڑھا دیے گئے ہیں اور 6500 کے قریب جو ہے وہ ٹیسٹ ہو گئے ہیں، اور اسی طریقے سے اس کی جو شرح ہے وہ 12.6 ہے۔ ٹھیک ہے کفایت، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔